بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز حضرت خداش بن ابی خداش متین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک پیالے میں کھانا کھاتے تھے۔ انہوں نے آپ سے وہ پیالہ بطور تبرک لے لیا۔ حضرت عمر فاروق جب حضرت خداش کے ہاں تشریف لے جاتے تو ان سے وہی پیالہ طلب فرماتے، اسے آپ زمزم سے بھر کر پیتے اور اپنے چہرے پر چھینٹے مارتے۔ حضرت اسماء بنت امیس بیان کرتی تھیں، ہم نے بعض ازواج مطہرات تو رسول اللہ کے ہاں بطور عروس بھیجا۔ جب ہم خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں تو آپ نے ایک بڑا پیالہ دودھ کا نکالا اور اس میں سے پی کر اپنی بیوی کو دیا۔ وہ بولی تو مجھے اشتہا نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تو بھوت اور جھوٹ تو جمع نہ کر۔ پھر مجھے عنایت فرمایا، میں اس پیالے کو اپنے ہونٹوں پر پھرانے لگی، حالانکہ میں پیتی نہ تھی، محض بدین قرض پھراتی تھی کہ میرے ہونٹ اس جگہ سے لگ جائیں جہاں رسول اللہ کے ہونٹ مبارک لگے تھے۔ بعد ازاں ہم رسول اللہ کی بیوی کو چھوڑ آئے۔ حضرت عاصم حوال روایت کرتے ہیں، میں نے حضرت انس کے پاس رسول اللہ کا پیالہ دیکھا جو عریض و عمدہ اور چوب خنزار یعنی درخت جزیرہ یا شمشاد کا بنا ہوا تھا، وہ ٹوٹ گیا تھا۔ حضرت انس نے اسے چاندی کے تارے سے جوڑا ہوا تھا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ میں نے اس پیالے میں حضور کو 12 پانی پلایا۔ بطول ابن سیرین اس میں لوہے کا ایک حلقہ تھا۔ حضرت انس نے چاہا کہ بجائے لوہے کے سونے یا چاندی کا حلقہ بنائے، مگر ابو طلحہ نے کہا کہ جس چیز کو رسول اللہ نے بنایا ہوا اسے تبدیل نہ کرنا چاہیے۔ یہ سن کر ویسا ہی رہنے دیا۔ یہ پیالہ حضرت نضر بن انس کی میراث سے 8 لاکھ درہم کو خریدا گیا۔ امام بخاری سے روایت ہے کہ میں نے اس پیالے کو بصرہ میں دیکھا اور اس میں پانی پیا ہے۔ ایک روز حضور اور آپ کے اصحاب سقیفہ بنی سعدہ میں رونق افروز تھے۔ حضور نے حضرت سہل بن سعد سے فرمایا کہ ہمیں پانی پلاؤ۔ چاچا حضرت سہل نے ایک پیالے میں حضور کو اور آپ کے اصحاب کو پانی پلایا۔ حضرت ابو حزام کا بیان آتا ہے، حضرت سہل نے وہی پیالہ ہمارے واسطے نکالا اور ہم نے پانی پیا۔ اس پیالے کو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے حضرت سہل سے مانگ کر لے لیا۔ حضور نے حضرت عبداللہ بن انیس تو عرفہ میں خالد بن سفیان بن ینج حضلی کے قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عبداللہ نے اسے قتل کر دیا اور اس کا سر لے کر ایک غار میں داخل ہوئے۔ اس غار پر مٹی نے جالا تن دیا۔ دشمن جو تعاقب میں آئے انہوں نے وہاں کچھ نہ پایا اور نا امید واپس ہو گئے۔ حضرت عبداللہ غار سے نکل کر 18 دن کے بعد حضور اقدس میں حاضر ہوئے اور خالد کے سر کو سامنے رکھ کر قصہ بیان کیا۔ حضور کے دست مبارک میں عصا تھا، آپ نے حضرت عبداللہ کو عصا عطا فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا، بہشت میں اس پر تیغ لگانا۔ وہ عصا حضرت عبداللہ کے پاس رہا۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو وصیت کی کہ اس عصا کو میرے کفن میں رکھ کر میرے ساتھ دفن کر دینا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ امام ابن مامون کا بیان ہے کہ ہمارے پاس حضور کے پیالوں میں سے ایک پیالہ تھا، ہم اس میں بدرس شفا بیماروں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ حضور کا اونا جبہ کسروانی تھا جس کی جیب اور دونوں چاکوں پر دیپا کی شناخت تھی۔ یہ جبہ پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تھا، ان کے بعد حضرت اسماء بنت ابی بکر نے لے لیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس جبے کو حضور پہنا کرتے تھے، ہم اسے دھو کر بدرس شفا بیماروں کو پلاتے ہیں۔ حضرت محمد بن جعفر کے دادا سیار بن طلحہ یمامی وفد بنی حنیفہ میں حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ایمان لائے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی تمیز کا ایک قطرہ عنایت فرمائیے، میں اس کے ساتھ اپنا دل بہلایا کروں گا۔ حضور نے ان کی درخواست منظور فرما کر اپنی تمیز کا ایک قطرہ عنایت فرمایا۔ محمد بن جعفر کا بیان ہے کہ میرے باپ نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ قطرہ ہمارے پاس تھا، ہم اسے دھو کے بدرس شفا بیماروں کو پلایا کرتے تھے۔ جب حضرت ولید بن مغیرہ قرشی مخزومی مکہ میں قید سے باہر کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ میں مرا جاتا ہوں، آپ مجھے اپنے کسی زائد کپڑے میں جو آپ کے جیسے اتھر پر رہا ہو دفنانا، چنانچہ حضور نے ان کو اپنی تمیز میں دفنایا۔ حضرت عبداللہ بن حزام کے پاس ایک سیاہ امامہ تھا جسے وہ جمعہ اور عیدین میں پہنا کرتے تھے۔ لڑائی میں جب فتح پاتے تو بطور تبرک اس امامہ کو پہنتے اور فرماتے کہ یہ امامہ مجھے حضور نے پہنایا تھا۔
ایوب بن تجار بروایت عبداللہ نتل کرتے ہیں ان کے دادا کے پاس حضور کا لحاف تھا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے ان کے دادا کو کھلا بھیجا، چنانچہ وہ اس لحاف کو چمڑے میں لپیٹ کر لائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس سے اپنے چہرے کو ملنے لگے۔ رسول اللہ بعض وقت شفا بنت عبداللہ ترشیہ ادویہ کے ہاں تشریف لے جاتے اور ان کے گھر میں طویلہ فرماتے۔ حضرت شفا نے حضور انور کے لیے ایک بچھونا اور ایک چادر بنوائی تھی جس میں آپ سو جایا کرتے۔ وہ بچھونا اور چادر حضرت شفا کے خاندان میں رہی یہاں تک کہ مروان بن الحکم نے لے لی۔ جب حضرت کعب بن زحبر نے ایمان لا کر اپنا کسیدہ باندھ سعد پڑھا تو حضور نے ان کو اپنی چادر ارہائی۔ حافظ بن حجر نے اصابہ میں روایت سعید بن مسیب نقل کیا ہے کہ یہ وہی چادر ہے جسے خلفائے دین میں پہنتے ہیں۔ ابو بکر بن انباری کی روایت میں ہے کہ حضرت کعب اس شعر پر پہنچے، انا الرسول نور استضا بہا محمدمن سیوف اللہ مسلون، تو حضور نے ان کی طرف چادر مبارک پھینک دی۔ حضرت معاویہ نے اس چادر کے لیے 10,000 درہم خرچ کیے، مگر حضرت کعب نے کہا کہ رسول اللہ کی چادر کے لیے میں کسی کو اپنی ذات پر ترجیح نہیں دیتا۔ حضرت کعب کی وفات کے بعد حضرت معاویہ نے ان کے ورثہ میں سے وہ چادر 20,000 درہم کو لے لی۔ ابن انباری کا قول ہے تو وہی چادر آج تک سلاطین کے پاس ہے۔ حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت ایک چادر لے کر حضور کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ چادر میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے، میں آپ کے پہننے کے لیے لائی ہوں، آپ کو ضرورت تھی اس لیے آپ نے قبول فرما لی، پھر آپ اسے بطور تہبند باندھ کر ہماری طرف نکلے۔ صحابہ میں سے ایک نے دیکھ کر عرض کیا، کیا اچھی چادر ہے، یہ مجھے پہنا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ کچھ دیر کے بعد آپ مجلس سے اٹھ کے پھر واپس آئے اور وہ چادر لپیٹ کر اس سائل صحابی کے پاس بھیجی۔ صحابہ کرام نے اس سے کہا کہ تم نے اچھا نہ کیا کہ رسول اللہ سے اس چادر کا سوال کیا، حالانکہ تجھے معلوم ہے کہ آپ کسی کا سوال رد نہیں فرماتے۔ اس صحابی نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے صرف اس واسطے سوال کیا کہ میرے مرنے پر یہ چادر میرا کفن بنے۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ چادر اس کا کفن ہی بنی۔ حضرت ابو بردہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے ہمیں ایک تمری جو پیوندہ کی کثرت سے نمودہ کی مسل تھی اور ایک موٹا تہبند نکال کر دکھایا اور فرمایا کہ حضور نے ان دونوں میں سے وصال فرمایا۔ حضور کی خادم شریف جس میں 3 سطریں یوں تھی، محمد رسول اللہ، حضرت ابو بکر کے پاس تھی، پھر حضرت عمر فاروق کے پاس رہی، بعد ازاں حضرت عثمان غنی کو ملی۔ جب ان کی خلافت کو 6 برس ہو گئے تو ایک روز وہ چہارے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہاتھ میں سے کنویں میں گر پڑی۔ 3 دن تلاش کرتے رہے، کنویں کا تمام پانی نکالا گیا مگر نہ ملی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاتم گم ہو گئی تھی تو ان کی بادشاہت جاتی رہی تھی، یہی راز حضور خاتم المرسلین کی خاتم گم ہونے میں تھا۔ چنانچہ اس کے بعد فتنہ کا آغاز ہوا جس کا انجام حضرت عثمان غنی کی شہادت پر ہوا۔ حضور کی تلوار ذوالفقار حضرت امام زین العابدین کے پاس تھی۔ جب وہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزید کے ہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت مسعود بن مخرمہ نے حضرت امام سے وہی تلوار مانگی تھی اور عرض کیا تھا کہ آپ سے لے لیں گے، جب تک میرے جسم میں جان ہے کوئی مجھ سے نہ لے سکے گا۔ امام سما ذکر کرتے ہیں کہ ایک روز میں خلیفہ ہارون رشید کے ہاں گیا، انہوں نے مجھے رسول اللہ کی تلوار ذوالفقار دکھائی جس سے بہتر میں نے کوئی تلوار نہیں دیکھی۔ حضرت عیسیٰ بن تہمان کا بیان ہے کہ حضرت انس بن مالک نے ہمیں 2 پرانے نعلین نکال کر دکھائے جس میں سے ہر ایک میں بندش تھے، 2 تسمے تھے۔ اس کے بعد حضرت ثابت بنانی نے بروایت انس مجھ سے بیان کیا کہ یہ رسول اللہ کے نعلین شریف ہیں۔ جیسے کہ اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب کے ساتھ ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاج تاریخ ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔